بندگان خدا کے اوپر جتنے بھی الطاف ہیں، لطف الہی ہے، ان میں سے ایک لطف یہ ہے کہ پروردگار نے ہر ایام کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ نہ سارے ایام ایک جیسے ہیں اور نہ سارے دن ایک جیسے ہیں، نہ سارے مہینے ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے چند ایام کو عام بنایا ہے، چند ایام کو خاص بنایا ہے۔ مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں، سالوں میں پروردگار عالم نے ایک دوسرے کے اوپر فضیلتیں عطا کی ہیں۔ اگر ماہ شعبان المعظم ہو کہ اس سے پہلا ماہ رجب المرجب ہو، یہ تمام تر مہینے وہ مہینے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک نہایت ہی مکرم ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کے قریب کرنے کے لیے یہ راستے ہمیں دیے ہیں، فراہم کیے ہیں تاکہ اس سے استفادہ کر سکیں اور انسان اپنے آپ کو اس قدر تیار کر لیں کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر اس کا داخلہ ہو، اس کی انٹری ہو، ماہ مبارک رمضان سے وہ استفادہ کر سکے۔ شمسی سال اور قمری سال، جسے یعنی شمس کے اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے بھی 12 مہینے بنتے ہیں، چاند کے اعتبار سے بھی 12 ہی مہینے بنتے ہیں، لیکن جو شمسی سال ہے، جو سورج کے اعتبار سے جو 12 مہینے بنتے ہیں، ان کے جو اثرات ہیں، ان کے جو تاثرات ہیں، وہ زمینی مخلوقات کے لیے ہے، یعنی پیڑ، پودے، درخت، پربت، پہاڑ، سمندر، آب و ہوا، یہ نظام شمسی سے تعلق رکھتا ہے۔ موسم کا تبدیل ہونا، گرمی کا آنا، سردی کا آنا، برسات کا آنا، بہار کا آنا، یہ سب تعلق جو ہے وہ شمسی سال سے ہے۔ 12 مہینے جو سورج کے اعتبار سے بنے ہیں اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ شمسی سال کا تعلق انسان کی زندگی کے اوپر اتنا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق یہ چرند پرند، جانور، حیوان اور درخت، سمندر، ان کے اوپر پڑتا ہے، اور اس کا کچھ اثر انسانوں کی زندگی پر بھی ہے، لیکن یہ مخصوص انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کا جو نظام ہے، شمسی نظام علیہ السلام، اس کی تبدیلی کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نظام دیا ہے۔ لیکن جو قمری سال ہے، یعنی قمری مہینے، چاند کے اعتبار سے جو مہینے بنتے ہیں، ان کا تعلق مخصوص ہے، خاص ہے انسانوں کے لیے۔ 12 مہینے جو سورج کے اعتبار سے بنیں گے وہ تمام مخلوقات کے لیے ہے، اس میں مخصوص نہیں ہے انسان، لیکن قمری مہینے یہ مخصوص انسانوں کے لیے ہے، ان کا تعلق انسانوں سے ہے، ان کے اثرات انسانوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قمری مہینے یا چاند کا اثر دوسری چیزوں پہ نہیں پڑتا ہے، بہت ہی نادر و شاذ ہے، بہت ہی کم ہے۔ جیسے بڑے سمندروں کے اوپر چاند کا اثر پڑتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس میں طغیان پیدا ہوتا ہے، تو یہ بہت کم تعلق ہے۔ اصل اللہ نے قمری مہینے کو انسانوں سے مختص کیا ہے، انسانوں کے لیے رکھا ہے۔ یہاں آپ حضرات جو موجود ہیں، یا سماج میں، جو گاؤں میں، ہر بستی میں، شہر میں، آپ سب الگ الگ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا آپ میں کسان بھی ہیں، کاشتکار ہیں، آپ میں زراعت کرنے والے ہیں، آپ میں اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، آپ میں اساتذ بھی ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں، تدریس کرنے والے ہیں، اسی طریقے سے تاجر، تجارت کرنے والے ہیں۔ ہر ایک شعبہ الگ ہے انسانوں سے متعلق۔ جو پڑھ رہا ہے تعلیمی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جو پڑھا رہا ہے وہ بھی تدریسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جو تجارت کر رہا ہے وہ کاروباری شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جو جاب کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، وہ پیشے سے، ایک نوکری سے تعلق رکھتا ہے، تو اور پڑھنے والے وہ تعلیمی اعتبار سے۔ تو ہر ایک کا شعبہ الگ الگ ہے، لیکن سب کو یہ چیز معلوم ہے کہ سال کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ سال شروع ہوتا ہے اور سال ختم ہوتا ہے۔ ہر سال نہ ایک مہینے سے شروع ہوتا ہے، نہ ایک مہینے پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی شعبے آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں، ان تمام تر شعبے کے اعتبار سے سال شروع ہوتا ہے، ان تمام تر شعبے کے اعتبار سے
سال ختم ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کاشتکار ہیں، اگر آپ سے میں سوال کروں کہ مثلا آپ کا سال کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، تو آپ کا سال تعلیمی سال کے اعتبار سے جداگانہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے، ایک کسان کو، ایک کاشتکار کو، ایک زراعت کرنے والے کو یہ معلوم ہے کہ کب فصل کی شروعات ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے، یعنی ٹھیکہ کب لینا ہے کب چھوڑنا ہے، کب اگائی پہ زمین لینی ہے اور کب جا کے ختم ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سال کے درمیان میں جا کے آپ چھوڑ دیں، اب جب فصل بونے کا ٹائم نہیں رہا تو تب آپ جو ہے ٹھیکہ چھوڑ رہے ہیں، نہ لینے والا نہ دینے والا ایسی بیوقوفی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ معلوم ہے کہ زراعت کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے، اسی کے اعتبار سے آپ بیج تیار رکھتے ہیں، زمین کو ہموار کر کے رکھتے ہیں، پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، مزدوروں سے بات کر کے رکھتے ہیں، پانی والوں سے بات کر کے رکھتے ہیں، کھاد والوں سے بات کر کے رکھتے ہیں، کون سی فصل کس موسم میں بویا جاتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ہر اعتبار سے کاشتکار آمادہ رہتا ہے۔ ایسا نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب فصل بونے کا ٹائم آئے تو کاشتکار شادیاں کر رہے ہوں، پروگرام کر رہے ہوں، دیگر کاموں میں جو ہے وہ وقت برباد کر رہے ہوں، ایسا نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ ہر کوئی آپ کو کھیت میں ملے گا اور گاؤں میں سناٹا ملے گا، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کب یہ بیج بویا جائے گا، کب یہ فصل تیار ہوگی۔ آپ دیکھیں گے جب فصل کٹائی ہو جاتی ہے اس کے بعد خوشیوں کی لہریں دوڑتی ہیں، شادی بیاہ ہوتے ہیں، دوسرے پروگرام ہوتے ہیں، اس لیے کہ معلوم ہے کہ سال برباد ہو جائے گا، وہ چاہے اس کا مؤخر ہو مقدم ہو، یا شاید آپ کی زبان میں اگیتا پیچھیتا اس طرح کچھ کہتے ہیں، تو وہ آپ کو معلوم ہے مقدم کا مؤخر کا، کہیں ایسا نہ ہو ریٹ میں کمی آ جائے، پیسے میں کمی آ جائے، فصل اچھی نہ بنے، جب اس کی ضرورت نہ ہو تب وہ فصل تیار ہو کے آ جائے، اس کی اہمیت نہ ہو۔ تو ایک کسان کو، ایک آپ کے اس کو کاشتکاری کرنے والے کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا سال کی ابتدا کب ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے۔ جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ٹھیکہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ تعلیمی شعبے میں بھی یہی حال ہے، تعلیم کا سال اور کسانوں کا سال ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تعلیمی سال مثلا ابھی سالانہ امتحان ہو رہے ہیں، یہ مارچ کا مہینہ یہ تعلیمی سال مانا جاتا ہے کہ سارا امتحان ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا تعلیمی شعبے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس کو، طالب علم کو، پڑھنے والے کو معلوم ہے کہ سال کب ختم ہوگا، امتحان کب ختم ہو جائے گا، اب کون سا فارم بھرنا ہے، کون سا کورس لینا ہے، کون سا سبجیکٹ منتخب کرنا ہے، کس اسکول میں جانا ہے، کون سے کالج میں جانا ہے، کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے، وہ اسی کے اعتبار سے وہ اپنی تیاری کر کے رکھتا ہے، وقت برباد نہیں کرتا۔ یعنی اس کے سال کی ابتدا اور اس کے سال کی انتہا کسانوں سے الگ ہوا کرتا ہے۔ اسی اعتبار سے انہی بچوں کے جو ماں باپ ہیں، جو پڑھنے والے بچے ہیں، ان کے والدین، ان کے ماں باپ، ان کے پڑھانے والے اساتذہ، یہ سارے اپنے پروگرام کو ایسا منتخب کر کے رکھتے ہیں کہ جب سالانہ امتحان ہو جائے گا، چھٹی کا وقت آئے گا، تب گھومنے جائیں گے، تب پروگرام کریں گے، تب شادیاں کریں گے، اور اس درمیان نہیں کرتے۔ جب امتحان کا وقت ہو تو ایک ذمہ دار ماں باپ وہ دوسروں کے پروگرام میں بھی شریک نہیں ہوتے کہ بچوں کا امتحان خراب ہو جائے گا، بلکہ یہ نہیں کہتے کہ امتحان خراب ہوگا، بلکہ کہتے سال خراب ہو جائے گا۔ یعنی ان کو پتہ ہے کہ امتحان اگر خراب ہو گیا تو اس کا سال خراب ہو جائے گا۔ تو تعلیمی سال الگ ہے، تجارت کے سال بھی ایسے ہی ہیں، مالی سال آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتی بجٹ جو پیش ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جس مہینے کو پہلا مہینہ سمجھ رہے ہیں سال کے، اس وقت جا کے وہ بجٹ پیش کرتے ہو، نہیں، ایک مہینہ وہ معین کرتے ہیں، اسی میں جا کے تمام تر سالوں کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، پھر نیا سال شروع ہوتا ہے اور اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں گے ان کا سال کی ابتدا ایک نئے مہینے سے ہوتا ہے اور سال کی انتہا ہر شعبے میں ایک نئے مہینے پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بندگان خدا کے لیے ایک سال رکھا ہے، بندگی کا سال۔ اس بندگی کے سال کی ابتدا ماہ مبارک رمضان سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا ماہ شعبان المعظم میں جا کے ہوتی ہے۔ یہ جو مہینہ ہے ماہ شعبان، یہ ماہ شعبان اس کی انتہا ہے، ختم ہو رہا ہے مہینہ، یہ سال ختم ہو رہا ہے۔ کس کے لیے؟ کسانوں کے لیے، تاجروں کے لیے نہیں، بلکہ یہ ختم ہو رہا ہے بندگان خدا کے لیے۔ اللہ نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کس کے لیے؟ کہ تجارت کریں، اس دنیا میں آ کے
مثلاً روزگار کریں، اس دنیا میں آ کے غلے پیدا کریں، اس دنیا میں آ کے تعلیم حاصل کریں. نہیں، اس دنیا میں نہ ہمیں پڑھنے کے لیے بھیجا، نہ پڑھانے کے لیے بھیجا، نہ تجارت کے لیے بھیجا، نہ ہی غلے کمانے کے لیے بھیجا، بلکہ اللہ نے یہ تمام تر چیزیں رکھی اس لیے ہے تاکہ غلے پیدا ہوں، تم پیسے کماؤ، تم تجارت کرو تو تمہیں توانائی ملے، تمہیں طاقت ملے. اور جب تمہارے اندر توانائی ہو تو ان توانائیوں کو عبادت کے لیے صرف کرو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن اور انس، ان دونوں صنفوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. یہ چرند، یہ پرند، یہ غذائیں، یہ محلات، یہ جو کچھ ہے دنیا میں، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، جس کے اوپر شمسی سال کے تاثرات ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ سب انسانوں کے لیے ہے، اور پھر انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے اللہ نے بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ کرنی ہیں، مگر کس کے لیے؟ صرف اس کی عبادت کے لیے. انرجی فراہم ہو، یہ غذا، یہ فضا، یہ تمام تر نعمتیں دنیا کی، وہ اسی لیے ہے تاکہ تمہاری طاقت میں اضافہ کرے، تمہاری یہ وٹامن پیدا کرے، تمہارے لیے پروٹین پیدا کرے. اور پھر جب تم میں یہ توانائیاں پیدا ہو تو پھر اپنے پورے وجود کو راہ خدا میں صرف کرو. اسی مہینے کے یہ آخری خطبہ ہے ماہ شعبان المعظم کا. چند خطبے کے بعد حاضری ہوئی ہے. یہی آخری خطبہ تھا ماہ شعبان کا کہ پیغمبر اکرم نے جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، اور عیون اخبار رضا کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اس خطبے کو، جسے ماہ شعبان کا آخری خطبہ، خطبہ شعبانیہ جس کو کہا جاتا ہے، آپ کے سامنے کئی دفعہ دہرایا. ہر مبارک رمضان میں، ہر ماہ میں یہ پڑھا گیا آپ کے سامنے. خصوصاً اس خطبے میں، یعنی آخری ماہ شعبان کے خطبے میں اس کا ذکر آتا ہے. لیکن اب چونکہ دوسری بات ہے، آپ کی خدمت میں زیادہ کر کے وقت لیا ہے، لہذا اس صورت میں اس کا جو ایک جملہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا، یہی آخری خطبہ تھا ماہ شعبان کا، کہ جس میں پیغمبر اکرم نے فرمایا: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ اے لوگوں تمہاری جانب ماہ رمضان نے رخ کیا ہے. یہ جو مہمان ہے اللہ کا، اس کا رخ اب تمہاری طرف ہے. جب کوئی مہمان آتا ہے ہماری طرف تو دو کام انجام پاتے ہیں، ایک اقبال ہوتا ہے، ایک استقبال ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ استقبال ہو اور اقبال نہ ہو، کبھی کبھی اقبال ہوتا ہے، استقبال نہیں ہوتا. اور اگر ایسا ہے تو یہ استکبار ہے، یہ ادبار ہے، یعنی منہ پھیرنا، پیٹ پھیرنا. یہ ایک مہمان کی توہین کے لیے انسان انجام دیتا ہے. لیکن اگر مہمان کی عزت، احترام اس کے دل میں، ہمارے دل میں پایا جاتا ہے، تو جب مہمان ہماری طرف رخ کرتا ہے تو ہم اپنے سینے کو کھول دیتے ہیں، باہوں کو کھول دیتے ہیں، آغوش کو پھیلا دیتے ہیں، اور پھر اس کا استقبال کرتے ہیں. اس نے اقبال کیا، ہم نے استقبال کیا. اس نے ہماری طرف رخ کیا، ہم نے پورے وجود کے ساتھ اس کو قبول کیا. ماہ مبارک رمضان، پیغمبر فرماتے ہیں: انہ قد اقبل الیکم، رمضان نے، اللہ کے مہینے نے تمہاری طرف، ولو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یہ شہر اللہ الاکبر ہے. اسی خطبے میں اگر یہ نبی کہتا تب بھی کافی تھا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اگر یہ کہہ دیا جاتا یہ اللہ کا مہینہ ہے، کافی تھا. لیکن اس کے باوجود رسول نے فرمایا یہ شہر اللہ الاکبر ہے، یہ اللہ کا مہینہ بھی ہے اور تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، اکبر مہینہ ہے. وہی صفت جو اللہ کے لیے، اللہ اکبر. اسی طریقے سے اس مہینے کے لیے کہا گیا شہر اللہ الاکبر، سب سے بڑا مہینہ. اس کے مقابل میں نہ شعبان، اس کے مقابلے میں نہ رجب، نہ دیگر مہینے. قمری مہینے جو شروع ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات آپ جانتے ہیں کہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے. لیکن عبادی مہینے، بندگی کا مہینہ، عبادت کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ ماہ شعبان میں ختم ہوتا ہے اور ماہ رمضان میں شروع ہو جاتا ہے. جب سال ختم ہوتا ہے تو انسان اپنا جائزہ لیتا ہے، تو بندگان خدا بھی اپنا جائزہ لے کہ ماہ شعبان تک، پچھلے رمضان سے لے کر اس ماہ شعبان تک
ہم نے کیا انجام دیا ہے، اس سال میں اپنا کیا نقصان کیا ہے، کیا فائدہ حاصل کیا ہے۔ ہر کسی کو اپنے اپنے اعتبار سے، جیسے ایک کسان اپنے سال بھر کا اندازہ لیتا ہے کہ 3 فصلیں 4 فصلیں اس نے لی ہے، کس میں کتنا نقصان ہوا، کس میں کتنا فائدہ ہوا، اسی اعتبار سے ہر بندگان خدا اپنا جائزہ لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو، ماہ مبارک رمضان کو، عبادی مہینے میں سب سے پہلا مہینہ قرار دیا، اس کا استقبال کریں۔ اور علماء نے اس کے استقبال کے لیے ایک بہترین جملہ جو بیان کیا ہے، اور وہ ہم سب کی آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا بہترین استقبال یہ ہے کہ ہم احکام رمضان کو پڑھیں، سیکھیں اور معلوم کریں۔ رمضان کے احکام کیا ہے؟ ایسا نہ ہو ماہ مبارک رمضان شروع ہو جائے، ہمیں روزے کے مسائل نہ معلوم ہو، طہارت کے مسائل نہ معلوم ہو، نماز کے مسائل نہ معلوم ہو، اور ماہ مبارک رمضان شروع ہو جائے اور اس کے بعد ہم مسائل پوچھتے پھر رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ابھی شروع نہیں ہوا، موقع غنیمت ہے۔ اس موقع پر کم سے کم جو مبطلات روزہ ہے، مکروہات روزہ ہے، تو ان چیزوں کو ہر نوجوان سے لے کر بالغ شخص سے لے کر ہر شخص کے لیے جس کو پر روزہ واجب ہے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے جانے، تاکہ رمضان المبارک کے روزے کو رکھنے میں اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جہالت میں اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے، یا جہالت میں وہ تھوڑی بہت تکلیف میں روزے کو ترک کرتا پھر رہا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ رمضان المبارک اب تو الحمدللہ مہینہ چاہے کیسا بھی ہو، گرم ہو کہ سرد ہو، موسم چاہے کیسا ہو، روزہ تو رکھنا پڑے گا۔ لیکن جب کہ موسم اتنا اچھا ہے، اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بندگان خدا جو خدا سے محبت رکھتا ہو وہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو ترک کرے گا۔ لہٰذا تہیہ کر لیں، اپنے آپ سے مصمم ارادہ فرما لیں کہ کسی بھی اعتبار سے ہمیں ایک روزہ بھی ترک نہیں کرنا ہے۔ یہی آپ کا ارادہ ہے جو اللہ اس میں اور قوت دیتا ہے، برکت دیتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا صرف بھوک پیاس کا بھی نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام تر آداب رمضان کا بھی آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو مبارک رمضان شروع ہو جائے اور آپ کی زندگی کے تمام تر رخ ویسے ہی ہوں۔ یعنی اگر رمضان نے آپ کی طرف رخ کیا تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم بھی استقبال کرو، تم بھی اپنا رخ رمضان کی طرف کر لو۔ کیا مطلب ہے؟ صرف یہ چہرہ ہم رمضان کی طرف کریں نہیں، یہ مادیات کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ نہ رمضان دیکھنے والی چیز ہے، اور جس رخ کو ہم کریں گے وہ دیکھنے والی چیز بھی نہیں ہے۔ اپنے پورے وجود کا رخ، تمہارے کاروبار کا رخ رمضان کی طرف ہو، تمہارے گفتگو کا رخ رمضان کی طرف ہو، تمہاری غذا، تمہارے روزگار، تمہارے اطوار، بول چال، میل جول، تعلقات، ان سب کا رخ وہ رمضان یعنی اللہ کی طرف ہو۔ یعنی تمہارا وجود اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے تمہاری طرف رخ کیا ہے۔ اور پروردگار عالم نے جو ضیافت کا یہ دسترخوان ماہ مبارک رمضان کے صورت میں ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اور جس کے استقبال کے لیے ہم سب آمادہ ہیں، اور ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، لہٰذا اس صورت میں ہر فرد بشر کو، ہر اہل ایمان کو چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کا شایان شان استقبال کرے، اپنے ایمان سے، اپنے تقوی سے، اور اپنے ارادہ مصمم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔